بھائی ان سے دیکھنے کے لیے نہیں، نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، سال کے 12 مہینے زندگی بھر. تو نماز کی پابندی اختیار کریں. جلوس کے دن فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں، جیسے عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں آپ یا عید الاضحیٰ کی پڑھتے ہیں، خاص طور پہ پورا اہتمام کر کے پڑھتے ہیں نا فجر کی نماز. تو ویسے ہی فجر کی نماز سے پہلے ہی تیاری کر لیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت بڑا روح پرور جلوس، بہت عظیم الشان پیمانے پر پرامن جلوس، یہ امن کی خیرات کو تقسیم کرتا ہوا، اس امن کو تقسیم کرتا ہوا جو گنبد خضرا کی چھاؤں سے دنیا میں پھیلا، تو اس کو تقسیم کرتا ہوا یہاں سے گزرے گا. آپ جوش و خروش کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. دوستو بہت زیادہ ذہن خراب کیا جا رہا لوگوں کا. ایک آدمی پرسوں بول رہا تھا، مجھے اطلاع ملی کہ جلوس نہیں نکالنا. کئی کو نہیں نکالنا؟ بولے وہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی. کون سے لوگوں کو؟ بولے عورتوں کو. پہلے بولا تکلیف ہو رہی، دوسرا بولا کس کو ہو رہی؟ وہ تو مردوں مطلب لوگوں کو. کون لوگوں کو بھائی؟ سارے لوگوں تو جلوس میں رہتے. انہیں بولا نہیں عورتوں کو تکلیف ہو رہی. عورتوں کو کیا تکلیف ہو رہی؟ نہیں جانے آنے میں تکلیف ہو رہی. واہ، روزانہ لال بازار میں پتھر گٹے پہ تکلیف نہیں ہو رہی، ایک دن جلوس نکالے تو تکلیف ہو رہی عورتوں کو. ایک بھی خاتون بولی آج تک ہماری ماں بہن کوئی بھی بولے کہ جلوس نکالنے سے تکلیف ہو رہی؟ تکلیف ان کو ہو رہی اصل. جھوٹ پورا. ایک دن کا کیوں سوچ رہا بھائی تو؟ روزانہ دیکھ شہر کا عالم کیا ہے، ٹریفک کتنی جام ہو رہی. کیوں نکل رہا کار لے کے؟ بیکار کہیں کار لے کے نکلتا روزانہ. پیسہ بہت رہتا ان لوگوں کا، نہیں شیطانی پیسہ رہتا نہیں رہتا. زیادہ مالدار یہی لوگ رہتے دنیا میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو کچھ لینا ہے یہیں لے رہے بلا. حدیث شریف میں آیا کہ ایمان پہلے سے غریبوں میں تھا، قیامت تک غریبوں میں رہے گا. تو زیادہ تر سنیاں کیا رہتے؟ غریب رہتے نا. چلو اللہ کے فضل سے کسی سنی کو پیسہ ملا بھی تو طبیعت کا غریب ہی رہتا. کیا رہتا؟ ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کار لے کے نکل رہا. کیا ضرورت ہے تیرے کو؟ ہونڈا بھی لے کے جا سکتا تھا، ایک ہی تھا. پوری ٹریفک جام کرے لوگ. روزانہ کا مسئلہ ہے، گھنٹوں ٹریفک جام، پیپر میں آتے رہتا، ٹی ویوں میں بتاتے رہتا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہاں پہ نہ ٹریفک جام ہو رہی، نہ کسی کو کچھ تکلیف ہو رہی، کچھ نہیں. زبردستی لے کے تھوپ رہے کہ تکلیف ہو رہی جلوس سے. تو یہ سب شیطان کے فتنے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. کون سی؟ سیاستہ تھوک جھڑا کے بولتے رہتے نام. بخاری مسلم ملک. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم جلوس نکالنا کہاں ہے؟ جلوس نکالنا کہاں ہے بھائی؟ تیرا باہر ہی نکلنا کہاں ہے؟ ٹریفک جام ہو رہی، کہیں کو نکل رہا ہی کہیں کو تو. جلوس نکالنا کہاں ہے؟ تو آپ ایک بات، ایک دلیل یاد رکھیں، بہت سارے دلیل. مسلم شریف کی حدیث ہے. کون سی بولیے؟ وہ سرکار کے زندہ ہونے کی دلیل یاد ہے؟ وہ جو یاد رکھیں گے ہمیشہ. کوئی بھی ملا تو بولیں گے نا مردہ ملا تو زندہ ہے، یہ سب دلیلیں ہیں. تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائے، پھر مدینے والوں کو خبر ہوئی آقائے دو جہاں مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تو تشریف لے جانے سے پہلے کئی دن تک انہوں نے مدینے سے باہر آ کر جلوس نکالا تھا. حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث ہے. کون سی؟ ہاں. تو اس میں آیا
کہ آقائے دو جہاں کب آئیں گے، کس دن آئیں گے. پہلے ایسا تو نہیں تھے نا سہولت کہ ابھی وہاں سے نکلے اور تشریف لا رہے ہیں، قریب میں پہنچنے والے ہیں. بھئی ایسا تو نہیں تھا فون وغیرہ. تو ایک امید تھی، ایک آرزو، ایک اضطراب، ایک بے چینی، ایک محبت کا اعلیٰ جذبہ تھا. تو اس زمانے پورا منظر بتایا گیا حدیث میں، سین کیسا تھا. تو کہا گیا حدیث میں بچے، نوجوان، بوڑھے تو روڈوں پہ نکل کے جلوس کی شکل میں ادھر ادھر کشاں کشاں پھرتے تھے، اور عورتیں چھتوں پہ کھڑے رہ کر منتظر رہتے تھے. بھائی یہاں تجھے ہم صرف سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالیں تو اتنا پیٹ میں مروڑ. وہاں اہل مدینہ کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے کئی دن تک صرف امید میں جلوس نکالا تھا. کس میں؟ جب تشریف لائے سرکار تو پورا منظر حدیث میں بتایا گیا کہ دف بجایا جا رہا تھا، بچیاں دف بجا رہے تھے کہ آقائے دو جہاں پہنچ گئے. سارے کوہرام مچا تھا پورے مدینے میں، دف بجا کے پڑھا جا رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو یہ کلمات کے ساتھ، یعنی مطلب یہ کلمات نعت ہیں. کیا ہیں؟ تو جلوس نکالنا بھی ثابت ہے، جلوس میں نعت پڑھنا بھی ثابت. کیا ہے؟ ثابت ہے. یہ جاہلوں کو نہ حدیث معلوم ہے، نہ مسلم معلوم، نہ بخاری معلوم. خالی اہل حدیث لگانے سے حدیث نہیں آتی. ایک آدمی ہے بھائی، اس کو مالدار تو دور کی بات ہے، پیسے مانگنے بھی نہیں آ رہا. انہیں پیشانی پہ مالدار لگا لیا تو مالدار بن جاتا ہے. لکھ لیا ان پیشانی پہ مالدار. ایک آدمی ایسا ہے پوری زندگی میں جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. جان تو جانے چاہیے. ایک تھا کہتے سیٹ، زندگی بھر اس کو بولتے رہے لوگ ذرا دیو سیٹ صاحب، کروڑ پتی ہے تم. نہیں بولا. آخر میں مرنے کا وقت آیا تو لوگ پورے جا کے بولے اب تو بھی دیو، پورا چھوڑ کے جانے کا ہے. کیا دیوں میاں، جان دے رہا ہوں نا. یہ بولا ان. تو ایسا جو بخیل ہے، ایسا بخیل، وہ جو آپ لوگ بولتے نا چائے میں مکھی گرے تو چوستا، تو ایسا اگر بخیل ہے وہ، اگر جو نا اپنے پیشانی پہ سخی لگا لیا یا کسی بینر پہ سخی بول کے لگا لیا تو سخی ہو جاتا ہوں. سخی سخاوت کرنے سے بنتا. کیا ہوتا؟ سخی سخاوت کرنے سے بنتا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اہل حدیث لگا لیا تو کبھی بھی وہ حدیث والا نہیں بنتا، حدیث پڑھنے سے اہل حدیث بنتا ہے. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلم کی حدیث کیوں نہیں آئی یاد؟ بخاری کے اور بہت سارے حدیثیں کیوں نہیں آتے تمہارے کو یاد؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے چوکنا رہے. سال میں ایک مرتبہ ایک ایسا ہنگامہ مچا رہے جیسا کہ پورے سال کے گناہ یہیں چھوڑے. سال بھر کے پورے ایسا دکھ رہا بہت بڑا جرم ہو رہا. استغفر اللہ. بھئی نبی کی شان بیان کرنے کو اور نبی کی عظمت کا اظہار کرنے اور دین اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے جلوس نکالنا، جلسے کرنا، میلاد منانا، جس کے اندر اسلام کی شان و شوکت لوگوں کے سامنے بتانا، ظاہر کرنا بھی ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. تو اس پہ اوپر زور دے رہے ہیں کہ نہیں کرنا. اور اب تو ایک ہی لفظ ملا ہوا ہے، کئی مرتبہ سننے میں آ رہا ہے اسی وقت. کیوں نہیں کرنا؟ تکلیف ہو رہی صاحب. ارے کیوں نہیں کرنا؟ تکلیف ہو رہی. تکلیف تیرے کو ہوئے تو کیا؟ تو یہی لوگ بہت سارے ریالیاں نکالتے کیونکہ ان کو سیاسی لوگوں کے پیالیاں ملتے.
सियासी पैसे लेके और किसी भी हुकूमत के एजेंडे में शामिल होके रियाली निकालना जायज है, सरकार की मीलाद पर जुलूस मीलाद निकालना ना जायज। बदबख्ती है ऐसे तसव्वुर पर कि दुनिया भी तबाह कर ले रहे हैं, आखिरत भी तबाह कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम शरीफ से साबित है कि सहाबा का तरीका यह है कि मीलाद जुलूस निकाले थे, जुलूस निकालना जायज है। कई मरतबा, एक ही मरतबा जुलूस नहीं निकला भाई सहाबा में, वक्तन फवक्तन सहाबा जुलूस निकालते ही रहते थे। ये तो दूर की बात है, हजरत फारूक आजम इस्लाम कबूल कर लिए तो जुलूस निकला था। जुलूस निकला तो आप लोग बिल्कुल बहुत इत्मीनान के साथ बगैर किसी दाएं बाएं लोगों का शिकार हुए कि जुलूस में शामिल होना है। फिर अपने दोस्त अहबाब को ज्यादा से ज्यादा शरीक करें, जुलूस की तादाद ज्यादा बढ़ाएं। फिर खास पैगाम याद रखें कि ज्यादातर आप मुकम्मल कोशिश करें कि बगैर गाड़ियों के पैदल जुलूस निकाला जाए। क्या है पैदल जुलूस? पैदल जुलूस के अंदर या आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी अजमत का इजहार है। बहुत ज्यादा उस दिन खैरात मिलती है अपने को। पैदल जुलूस निकालने की कोशिश करें, फिर पूरा अमन रहें। फिर ये बात याद रखें कि हम जितने भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत ताउन होता है जुलूस में, यहाँ खास तौर पर ये जो हमारे पहाड़ी के लोग हैं बहुत ताउन करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वो वॉलंटियर्स बनते ना, तो वो सिर्फ वो पत्ता लगाने से नहीं बनते, वो जो बिहम्दी ताला आप लोग शुरू से बहुत ज्यादा ताउन किए हैं, तो उम्मीद यह है कि आप मजीद ताउन करेंगे। आप में का हर आदमी वॉलंटियर है, तो बिल्कुल आप इंतजार करते रहें, दुरूद और सलाम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें। फिर वो जो कैफियतें जुलूस में बाज दूसरे लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि कोई गाड़ियां घुमा रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं, पानी के पाकिटा में ऐसा उछाल रहे हैं, तो इन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से रोकें। क्या करें भाई? अच्छे तरीके से रोकना चाहिए। इसको भी दलील बना रहे हैं लोग, वो ऐसा नाच रहे हैं भाई, बाद लोग ऐसा पानी के पाकिट ना फेंक रहे, लिहाजा जुलूस नहीं निकालना। वो तो हरम में चपला भी मार रहे, काबे के सामने पाकिटा मारे लोग, तवाफ करते करते मार रहा। इधर उन लोगों का तवाफ चल रहा, उधर उसका तवाफ चल रहा। कई लोगों को देखे बेचारे रोते रहते, पासपोर्ट भी गया, पॉकेट भी गया। तो क्या उम्रे को हज को जाना बंद कर देना? हाँ, तो उम्रा हज छोड़ेंगे? तो वैसे ही अपन क्या छोटी मोटी कहीं भी खराबियां अगर आ रहे हैं, हर नमाज में भी आ रही भाई खबारी खराबी, नमाज में नहीं आती भाई। जूते चप्पल मारने वाला आके रकात बन के ठहरता पहले, तो क्या नमाज को मस्जिद का दरवाजा बंद कर देंगे क्या? तो लिहाजा हमें चाहिए कि इन सारे फितनों से हम बच के चलते रहें। ज्यादातर आप लोग जो भी हमारा नौजवान, जो भी हमारा दोस्त ऐसी फिक्र में आए, तो उसको अच्छे तरीके से समझाकर जुलूस को अच्छा पूरा मन बनाना है। और पुलिस का ताउन करना हमारे ऊपर लाजिम है, पुलिस का ताउन करना, क्योंकि पुलिस हमेशा हमारा ताउन करती है। तो हमें चाहिए कि पुलिस का मुकम्मल ताउन करें। पुलिस को कभी ऐसा मौका ना दें कि हमको थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम खुद इस्लाम के अंदर इतना ज्यादा मुहज़्ज़ब माहौल है कि एक मुसलमान के लिए ना पुलिस की जरूरत है ना मुहाफिज की जरूरत है। एक मुसलमान खुद अपना जिम्मेदार होता है, फिर अपने पूरे कुंबे का, कौम का जिम्मेदार होता है। तो लिहाजा आप इंतहाई जोश व खरोश के साथ, जोश भी बरकरार रखना है, होश के साथ, फिर दुरूद व सलाम के बहुत ज्यादा नगमे गाते हुए आप जाते जाना है। चाहे वो मैक और हारन की आवाज आप तक आए ना आए, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप जितने लोग मिलके चल रहे हैं, आपकी आवाज जहां तक जा रही, सब लोग जिक्र इलाही में और जिक्र मुस्तफवी में जुबान को तर्क करते हुए पूरा जुलूस गुजारे। भाई इधर उधर के ख्यालात नहीं, सिर्फ नाते शरीफ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें और जुलूस को कामयाबी के साथ हम किनार करें। तो इसी फिर उसके बाद जुलूस से जब वापसी होगी तो यह मस्जिद तैयबा में, मदरसे तैयबा में हर साल की तरह सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक की जियारत करवाई जा रही है। तो मुए मुबारक की जियारत कराई जाएगी। गौसे पाक के मुए मुबारक हैं, सरकार पाक के मुए मुबारक हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुए मुबारक की जियारत के लिए भी आप भी तशरीफ़ लाएँ, फिर ख़वातीन को भी भेजें।
خواتین کو بھی بھیجیں، کیونکہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ موئے مبارک کے تصدق میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے پریشانیوں کو اللہ نے دور فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو میلاد پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم میں جو بھی جس ارادے سے بھی یہاں آئے ہیں ہر ایک کو اللہ رب العزت اپنے ارادے میں کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔